بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی سورہ آل عمران کی چند آیات 130 سے لے کر 134 تک، اور ان آیات میں ہمیں بتایا گیا کہ سود لینے والوں میں جو بری صفات پیدا ہوتی ہے وہ حرص، طمع، بخل، خود غرضی اور میٹیریلسٹک ذہن ان کا بنتا ہے، اور جو لوگ سود دیتے ہیں وہ خوشی سے نہیں دیتے، اس لیے ان میں نفرت، غصہ، بغض اور حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے برعکس جو لوگ صدقات دیتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان میں ہمدردی، محبت اور جذب اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی 276 نمبر آیت میں بھی فرمایا گیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی صدقات میں برکت ڈالتا ہے، نشوونما دیتا ہے، جبکہ سود جو ہے وہ بے برکت ہوتا ہے اور اس کو مٹاتا ہے۔ تو اب ہم اپنے گروپ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں، اور آج دو ہمارے گروپ ڈسکشن ہے اور دونوں اس کتاب سود کے اختتامی حصہ میں چند ضمیمیں ہیں۔ تو پہلا جو ہے ایک سوال نامہ ہے جو ادارہ ثقافت اسلامیہ کی طرف سے سید ابوالعلا مودودی کو موصول ہوا، اور اس کا ایک تفصیلی جواب مولانا صاحب نے اس کتاب میں دیا ہے۔ میں اپنے بھائی محترم ڈاکٹر آفتاب احمد میر صاحب سے درخواست کروں گا
کہ وہ اس ضمیمہ کا خلاصہ 10 منٹ میں پیش کرے. آفتاب احمد میر صاحب پیما کشمیر کے سابق صوبائی صدر ہیں اور ہمارے مرکزی شورا کے رکن ہیں اور وہ ریڈیولوجسٹ ہیں. محترم آفتاب احمد میر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب صدر پیما پاکستان اور اراکین مرکزی شورا، السلام علیکم. مولانا محترم سید ابو علا مودودی کی کتاب سود پر اسٹڈی سرکل کا آج 8واں پروگرام ہے، جس میں اس وقت ہم ادارہ ثقافت اسلامیہ کا سوال نامہ اور اس کا جواب پر بحث کریں گے. یہ سوال نامہ 8 سوالات پر مشتمل ہے. اگرچہ یہ سوالات پہلے ہماری بحث کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن یہاں پر ایک ادارے کی طرف سے مولانا کو جو سوالات بھیجے گئے ان کا ایک ہی ضمیمہ کے اندر جواب دیا گیا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک سوال کا جواب الگ الگ دیا جائے اور جتنے سوالات اس محدود وقت میں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں. پہلا سوال جو کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ عرب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرض لینے دینے کی شکل کیا تھی. مولانا کے بقول اس سوال میں کچھ تحقیق طلب امور اس طرح سے ہیں کہ نزول قرآن کے زمانے میں تجارتی، صنعتی، زراعتی اور ریاستی اغراض کے لیے قرض کے لین دین کا دنیا میں عام رواج تھا یا نہیں، ان قرضوں پر سود لگایا جاتا تھا یا نہیں، اہل عرب میں یہ بات پوری طرح معروف تھی یا نہیں کہ ان اغراض کے لیے بھی قرض کا لین دین ہوتا ہے، اور اس نوعیت کے قرضوں پر اصل سے زائد جو کچھ وصول کیا جاتا تھا اس کے لیے ربا ہی کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی یا لغت عرب میں اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ مستعمل تھا. مولانا سید ابو علا مودودی ان مباحث پر کلام کرنے سے پہلے قبل اسلام کے عرب کی معاشی تاریخ اور بیرونی دنیا سے اس کے تعلقات پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ عرب دنیا سے الگ تھلگ پڑا ہوا ایک ملک تھا جس کے باشندے اپنی وادیوں اور صحراؤں سے باہر کی دنیا کو کچھ نہ جانتے تھے. مولانا محترم نے اس پر جو تحقیق کی وہ کچھ یوں ہے. زمانہ قدیم میں چین، ہندوستان اور دوسرے مشرقی ممالک کی اور اسی طرح مشرقی افریقہ کی جتنی تجارت بھی مصر، شام، ایشیائی کوچک، یونان اور روم کے ساتھ ہوتی تھی وہ سب عرب کے واسطے سے ہوتی تھی. اس تجارت کے 3 بڑے راستے تھے. ایک ایران سے خشکی کا راستہ جو عراق اور شام ہوتا ہوا جاتا تھا. عرب کے دوسرا خلیج فارس کا بحری راستہ تھا جس سے تمام تجارتی سامان عرب کے مشرقی سواحل پر اترتا اور دمت الجندل یا تدمر ہوتا ہوا آگے چلتا. تیسرا بحر ہند کا راستہ جس سے آنے جانے والے تمام اموال تجارت حضر موت اور یمن سے گزرتے تھے. یہ تینوں راستے وہ تھے جن پر عرب آباد تھے. عرب خود بھی ایک طرف سے مال خرید کر جاتے اور دوسری طرف اسے فروخت کرتے تھے، حمل و نقل کا کاروبار بھی کرتے تھے اور اپنے علاقوں سے گزرنے والے قافلوں سے ٹیکس لے کر انہیں بحفاظت گزارنے کا ذمہ بھی لیتے تھے. ان تینوں صورتوں سے ہمیشہ بین الاقوامی تجارت کے ساتھ ان کا گہرا تعلق رہا. مولانا مزید لکھتے ہیں ان ملکوں کے درمیان تجارت کے مختلف حوالے بھی دیتے ہیں اور وہ کچھ اس طرح ہیں کہ 2700 برس قبل مسیح سے یمن اور مصر کے تجارتی قافلوں کا صاف ثبوت ملتا ہے. 1700 برس قبل مسیح میں بنی اسماعیل کے تجارتی قافلوں کی سرگرمیوں پر تورات شہادت دیتی ہے. شمالی حجاز میں مدیان اور دیدان کی تجارت 1500 برس قبل مسیح اور اس کے بعد کئی صدی تک چلتی نظر آتی ہے. 1000 سال قبل مسیح حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے یمن کے سبائی قبائل اور ان کے بعد حمیری قبیلے ابتدائی مسیح صدیوں تک مسلسل تجارتی نقل و حرکت کرتے رہے. مسیح علیہ السلام سے لگ بھگ زمانے میں فلسطین کے یہودی عرب آ کر یثرب، خیبر، وادی القرا، تیما اور تبوک میں آباد ہوئے
اور ان کے دائمی تعلقات مذہبی بھی اور ثقافتی بھی شام اور فلسطین اور مصر کے یہودیوں کے ساتھ برقرار رہے۔ عرب میں شام اور مصر سے غلہ اور شراب درآمد کرنے کا کام زیادہ تر یہی یہودی کرتے تھے۔ 5ویں صدی سے قریش نے عرب کی بیرونی تجارت میں غالباً حصہ لینا شروع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک ایک طرف یمن و حبش سے، دوسری طرف عراق سے اور تیسری طرف مصر و شام سے ان کے نہایت وسیع تجارتی تعلقات تھے۔ مشرقی عرب میں ایران کی جتنی تجارت یمن کے ساتھ تھی اس کا بہت بڑا حصہ ہیرا سے یمامہ جو موجودہ ریاض ہے اور پھر بنی تمیم کے علاقہ سے گزرتا ہوا نجران اور یمن جاتا تھا۔ سدھا برس کے ان وسیع تجارتی روابط کی موجودگی میں یہ فرض کرنا بالکل خلاف عقل ہے کہ بیرونی دنیا کے ان ممالک میں جو مالی معاملات اور کاروباری طریقے مروج تھے ان کی عرب کے لوگوں کو خبر نہ ہو۔ 6 صدی قبل مسیح میں شمالی حجاز کے مقام تیما کو بابل کے بادشاہ نیبونیدوس نے اپنا گرمائی دارالسلطنت بنایا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ بابل کے جو معاشی قوانین اور طریقے راج تھے ان سے حجاز کے لوگ بے خبر رہ گئے۔ 3 صدی قبل مسیح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک پیٹرا کی نبطی ریاست، پھر تدمر کی شامی ریاست اور پھر ہیرا اور غسان کی عربی ریاستیں عراق سے مصر کی حدود تک، الجزیرہ اور شام کی حدود تک مسلسل قائم رہی۔ ان ریاستوں کا ایک طرف یونان اور روم سے اور دوسری طرف ایران سے نہایت گہرا سیاسی، تمدنی، تہذیبی اور معاشی تعلق رہا ہے۔ پھر نسلی رشتوں کی بنا پر اندرون عرب کے قبائل بھی ان کے ساتھ وسیع تعلقات رکھتے تھے۔ مدینہ کے انصار اور شام کے غسانی فرما روا ایک ہی نسل سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں خود آپ کے خاص شاعر حضرت حسان بن ثابت غسانی عمرہ کے ہاں آتے جاتے تھے۔ ہیرا کے عمرہ سے قریش والوں کا بہت میل جول تھا، حتیٰ کہ قریش کے لوگوں نے پڑھنا لکھنا بھی انہی سے سیکھا، اور ہیرا سے وہ رسم خط ان کو ملا جو بعد میں خط کوفی کے نام سے مشہور ہوا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ کس طرح باور کیا جا سکتا ہے کہ ان تعلقات کے ہوتے ہوئے یہ لوگ یونان اور روم اور مصر اور شام اور ایران کے مالی اور معاشی معاملات سے بالکل ناواقف رہ گئے۔ عرب کے ہر حصے میں اشراف اور بڑے بڑے تاجروں کے پاس رومی، یونانی اور ایرانی لونڈیوں اور غلاموں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ان غلاموں میں اچھے خاصے پڑھے لکھے مہذب لوگ بھی ہوتے تھے اور صنعت پیشہ اور تجارت پیشہ لوگ بھی۔ آخر یہ کس طرح ممکن ہے کہ اپنے ان مددگاروں کے ذریعے سے کسی عرب تاجر کے کام میں یہ بات نہ پڑی ہو کہ گرد و پیش کی دنیا میں مالی اور کاروباری معاملات کے کیسے طریقے رائج۔ عرب کی معاشی تاریخ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عرب کسی زمانے میں بھی خوراک اور دیگر مصنوعات یعنی کپڑا وغیرہ کے معاملے میں خود کفیل نہیں رہے۔ قریش اور ثقیف کے علاوہ یہودی تاجر تھوک فروشی کا کام کرتے تھے اور اندرون عرب چھوٹے قبائل خردہ فروشی کا کام کرتے تھے۔ اس لین دین میں ادھار بالکل ناگزیر ہے۔ اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ صرف عرب ہی میں یہ لین دین اس وقت بالکل نقد کی شرط پر ہوتا تھا اور قرض کا کوئی دخل نہیں تھا تو عقلاً بھی یہ قبول نہیں اور تاریخی طور پر بھی یہ غلط ہے۔ جو نہ مولانا یہ تاریخی پس منظر بیان کرنے کے بعد پہلے سوال کے پہلے جز کی طرف آتے ہیں کہ آیا نزول قرآن کے زمانے میں تجارتی، صنعتی، زراعتی اور ریاستی اغراض کے لیے قرض کے لین دین کا دنیا میں عام رواج تھا یا نہیں؟ نیز ان قرضوں پر سود لگایا جاتا تھا یا نہیں؟ مولانا تحریر فرماتے ہیں، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا شائع 1940 کے مضمون بینک سے حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ 2000 سال قبل مسیح بابل اور مصر کے مندر صرف عبادت گاہ ہی نہ تھے بلکہ بینک بھی تھے۔ اسی طرح 575 قبل مسیح میں بابل میں لگبی بینک کے نام سے ایک پرائیویٹ بینک کے کام کرنے کا وجود ملتا ہے۔ یہ بینک لوگوں کا ڈپازٹ اپنے پاس رکھ کر ان پر سود بھی ادا کرتا تھا۔ ول ڈورانٹ اپنی کتاب اسٹوری آف سیولائزیشن میں بابل کے بارے میں لکھتا ہے، ملک میں ازرو قانون 20%
20% نقد روپے کے قرضوں پر اور 33% سالانہ اجناس کی صورت میں قرضوں پر سود مقرر تھا۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں سینا کریب کے زمانے کا حال بیان کرتے ہوئے یہی مصنف سیریا کی بابت لکھتا ہے کہ صنعت اور تجارت کو ایک حد تک نجی کاروبار کرنے والے ساہوکار سرمایہ فراہم کر کے دیتے اور ان قرضوں پر 25% سالانہ سود وصول کرتے تھے۔ یونان کے متعلق انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مضمون بینکی سے مولانا پھر حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 4 صدی قبل مسیح سے وہاں بینک کاری کے باقاعدہ نظام کا ثبوت ملتا ہے۔ اس نظام میں ایک قسم کے بینک وہ تھے جو لوگوں کے مال بطور امانت اپنے پاس رکھتے تھے اور اس پر سود دیتے تھے۔ ولڈوران روم کے بارے میں لکھتا ہے 1 صدی عیسوی میں رومی سلطنت کے ہر حصے میں بینک قائم ہو چکے تھے۔ بینک کاری کے دوسرے کاموں کے ساتھ یہ لوگ کے ڈپازٹ رکھ کر سود دیتے اور آگے روپیہ قرض دے کر سود وصول کرتے تھے۔ یہ کاروبار زیادہ تر یونانیوں اور شامیوں کے ہاتھ میں تھا۔ گال میں شامی اور ساہوکار ہم معنی لفظ تھا۔ اس وقت کا گال جو ہے اس میں آج کے زمانے کا فرانس، پارٹ آف بیلجیم، ویسٹ جرمنی اور ناردرن اٹلی شامل تھے۔ اس زمانے میں سرکاری خزانہ بھی زمینداروں کو فصل کی کفالت پر سودی قرضے دیتا تھا۔ اگسٹس کے زمانے میں شرح سود 4% تک گر گئی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد شرح سود 6% تک اور قسطنطین کے زمانے میں 12% تک چڑھ گئی۔ 1 صدی عیسوی کے متعلق بیرون اپنی کتاب ریلیجیس اینڈ سوشل ہسٹری آف جوز میں بیان کرتا ہے کہ اسکندریہ کے یہودی بینکرز نے یہودیہ کے بادشاہ اگریپا اول کو 2 لاکھ درہم تقریباً $30,000 قرض دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب زمانے میں کیسر روم جسٹینین نے، جس کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 5 سال قبل ہوئی تھی، تمام بازنطینی سلطنت میں ازرو ایک قانون زمینداروں اور کاشتکاروں کے قرضوں پر 4%، شخصی قرضوں پر 6%، تجارتی اور صنعتی قرضوں پر 8% اور بحری تجارت کے قرضوں پر 12% شرح سود مقرر کی تھی۔ یہ قانون جسٹینین کی موت کے بعد بھی ایک مدت تک بازنطینی سلطنت میں رائج رہا۔ بازنطینی سلطنت میں اس وقت شام، فلسطین اور مصر کے تمام علاقے شامل تھے، جبکہ بازنطینی سلطنت مشرقی روم کا علاقہ اس میں بنیادی طور پر وہ شامل تھا۔ بازنطینی سلطنت میں اور ان کی سرحدیں شمالی حجاز سے ملی ہوئی تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے آغاز نبوت تک مسلسل تجارتی کافروں کے ساتھ ان منڈیوں میں جاتے رہتے تھے۔ آخر یہ بات کیسے فرض کی جا سکتی ہے کہ قریش کے ان تاجروں کو اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بازاروں میں کام کرتے ہوئے کبھی یہ نہ پتہ چلا ہو کہ بازنطینی سلطنت میں تجارت، صنعت اور زراعت کے اغراض کے لیے قرض کے لین دین کا رواج ہے اور اس پر ازرو ایک قانون سود کی شرح مقرر۔ این زمانہ نبوت میں جب ہرقل اور خسرو پرویز کے درمیان جنگ ہوئی، اس وقت ہرقل کو اپنی جنگی ضروریات کے لیے کلیساؤں کی جمع شدہ دولت قرض پر لینی پڑی تھی۔ قریش اس سے کیسے ناواقف ہو سکتے تھے جبکہ سورہ روم کے نازل ہونے پر اسی جنگ روم و ایران کے معاملے میں حضرت ابو بکر اور سرداران قریش کے درمیان باقاعدہ شرط لگ چکی تھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اب تک کی ساری عرضداشت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل عرب کے نہایت قریبی تعلقات مشرق وسطیٰ کی معاشی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے ساتھ قدیم ترین زمانے سے وابستہ رہے اور اس خطہ زمین میں 2500 سال سے تجارتی، صنعتی، زراعتی اور ریاستی اغراض کے لیے قرض کے لین دین اور اس پر سود وصول کرنے کا رواج رہا ہے، اور اہل عرب کا اس رواج عام سے بے خبر اور غیر متاثر رہنا قطعاً قابل تصور نہیں ہے۔ لفظ ربا کی تعریف یا مفہوم اس زمانے میں کیا تھا کے بارے میں مولانا محترم تحریر فرماتے ہیں کہ وہ روایات جو آیت ربا کی تفسیر میں عہد رسالت سے قریب زمانے کے مفسرین سے منقول ہوئی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ ضحاک کہتے ہیں ذرا ما بقی من الربا کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ وہ سود تھا جس کے ساتھ جاہلیت میں لوگ
خرید و فروخت کرتے تھے۔ قتادہ کہتے ہیں مولانا ابن جریر کے صفحہ 67 کا حوالہ دیا، اہل جاہلیت کا روا یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ مال فروخت کرتا اور قیمت ادا کرنے کے لیے ایک مدت طے ہو جاتی۔ اب اگر وہ مدت پوری ہو گئی اور خریدار کے پاس اتنا مال نہ ہوا کہ قیمت ادا کرے تو بیچنے والا اس پر زائد رقم عائد کر دیتا اور مہلت بڑھا دیتا۔ سدی کہتے ہیں کہ یہ آیت عباس بن عبد المطلب اور بنی مغیرہ کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ دونوں جاہلیت کے زمانے میں شراکت دار تھے اور انہوں نے ثقیف کے بنی عمر میں لوگوں کو سودی قرض دے رکھے تھے۔ جب اسلام آیا تو ان دونوں کا بڑا سرمایہ سود میں لگا ہوا تھا۔ یہ سب روایات بتاتی ہیں کہ اس تجارتی سود کے لیے ربا کی اصطلاحی استعمال ہوتی تھی۔ یہ روایات اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ تجارت کے لیے قرض لینے کا تخیل اس وقت عربوں میں غیر معروف نہیں تھا۔ ابن ماجہ بخاری میں 7 مقامات پر، نسائی میں 1 مقام پر صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص سے تجارت کے لیے 1000 دینار قرض لیے۔ یہ جی روایت اس بات کا آفتاب احمد میر صاحب، اگر آپ اجازت دیں، یہ بہت دلچسپ سوال نامہ ہے اور ماشاءاللہ آپ نے بہت خوب محنت کی ہے، بہت ساری چیزیں آیا ہو گئی۔ اصل میں ٹائم کا اگر آپ اجازت دیں خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو یہ دوسرا جو اب حصہ ہے ہماری پریزنٹیشن کا، یہ بھی اسی طرح ایک سوال نامہ ہے۔ دارالحرب میں سود کا مسئلہ ہے، ضمیمہ نمبر 3 میں، جس میں مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم نے تفصیل سے لکھا ہے، اس کے کچھ سوالات ہیں اور اس پہ پھر مولانا مودودی نے کچھ تبصرہ کیا ہے۔ تو ہم نیکسٹ پریزنٹیشن کے لیے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد طیب، جو پیما صوبہ خیبر کے سابق صوبائی صدر رہے، پیما مرکزی شورا کے رکن ہے اور پروفیسر آف سرجری ہے پشاور میڈیکل کالج میں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر طیب صاحب کو کہ وہ نیکسٹ پریزنٹیشن کے لیے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر عزیزہ صاحب نے یہ اس کے لیے ضمیمہ کے لیے کہا، تو یہ جس طرح انہوں نے کہا بہت ہی تفصیلی ہے۔ تقریباً اس کتاب کا جو آخری 100 صفحات ہے، یہ اس جو دارالحرب میں سود کا مسئلہ ہے اسی پر محیط ہے، اور یہ بحث ہندوستان کے علماء میں یہ 1936 37 اور 40 تک اس وقت یہ کافی زور شور سے اس وقت جاری تھی کہ ہندوستان اور علماء نے ایک گروہ نے یہ پہلو اختیار کیا تھا کہ جس طرح ہندوستان ایک دارالحرب ہے اور دارالحرب میں حربی کافروں سے سود لینا جائز ہے، اور اس پہ ایک بہت ہی تفصیلی مضمون مولانا مناظر احسن صاحب نے یہ مضمون اس کو لکھا تھا، اور اسی کے سامنے رکھتے ہوئے ان کے کچھ پوائنٹس تھے اور وہ تھے جن سے مولانا ایگری نہیں تھے، اور اس پہ انہوں نے ایک تنقیدی نظریہ اور وہ پیش کر کے اس کتاب کا حصہ بنایا تھا۔ تو مولانا جو احسن نے تو یہ مناظر صاحب نے ان کو یہ تھا کہ یہ دارالکفر اور دارالحرب کہ جو ڈیفینیشن انہوں نے دی تھی کہ دارالاسلام اس وقت دارالکفر یا غیر اسلامی ملک ہو جاتا ہے جبکہ کفر کے قوانین اگر وہاں پہ نفاذ ہو جائے اور نافذ ہو جائے حکومت کی طرف سے، تو پھر وہ دارالاسلام نہیں رہتا اور دارالکفر رہتا ہے۔ اور دارالکفر میں جو اس کے احکامات ہے یا دارالحرب میں، حالانکہ یہ دو ڈیفرنٹ ٹرمینالوجیز ہیں۔ دارالکفر صرف ایک کافر ملک کو جس کو، اور دارالحرب وہ کافر ملک جو مسلمانوں سے جنگ میں ہو،
لیکن جو مجھے سمجھ آئی یہ تھوڑا سا مشکل بھی ٹاپک تھا، اور مربی صاحب سے انشاءاللہ گزارش ہے کہ وہ مزید اس میں رہنمائی کریں گے۔ تھوڑے سے انہوں نے یہ دونوں لفظ انٹرچینجبل استعمال کیے ایک دوسرے کے لیے تو اس کے انہوں نے جو ڈیفینیشن دیا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ انہوں نے وضاحت سے دیا ہوا ہے یہ ڈیفینیشن، کہ ایک تو یہ کہ کفر کے احکام یا غیر اسلامی قوانین کا وہاں ظہور نفاذ ہو جائے، دوسری یہ کہ یہ دارالکفر پر بھی یہ کہلائے گا کہ کسی دوسرے غیر اسلامی ملک سے متصل ہو، اس کے بارڈر ملتے ہو، اور تیسری کہ اس ملک میں کوئی مسلمان یا ذمی اس امان کے ساتھ نہ رہے جو اس سے پہلے حاصل تھی۔ تو اگر یہ تین کنڈیشن پوری ہو تو پھر وہ دارالکفر یا دارالحرب کہلائے گا، اور اس میں ان کے نظریے کے مطابق وہاں پر جو لوگ ہیں جو غیر مسلم ہے تو ان سے سود لی جا سکتی ہیں، اور وہ ایک واقع تنظیم نے اس کو فے کا نام دے کر کہ یہ مال فے کے طور پہ ہے اور یہ حلال ہے، مطلب یہ اس کا کاروبار ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے اس کے دلائل میں ایک تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ کہ فتح مکہ سے پہلے میں مدینہ سے مکہ جاتا تھا اور وہاں پہ اپنا جو کاروبار تھا اور اس میں سود شامل تھا وہ کرتا تھا، اور دوسرے انہوں نے ایک شرط کے حوالے سے بھی کی ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹوں کے شرط رکھی تھی روم کے فتح پر، اور وہ جنگ بدر کے بعد مطلب وہ پورا ہوا اور پھر انہوں نے وہ بھی وصول کیے۔ تو ان کا یہ ہے کہ ہر بھی کافروں سے یا وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان سے آپ اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ تو اسی اس پہ مولانا نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ تقریباً کوئی 100 صفحات پہ محیط ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح تو یہ اسلام ایک اس طرح دین اور مذہب کے طور پہ سامنے آئے گا۔ مطلب مولانا احسن نے یہ مناظر حسن صاحب نے یہ رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ کافر صاحب کسی بھی طریقے سے جن کے مال لے سکتے ہیں، آپ کے لیے اس میں کوئی مباح وہ نہیں ہے، آپ لے سکتے ان سے، چاہے وہ ان کو حرام چیز فروخت کرنا ہو یا سود کا لین دین ہو یا وہ لیکن مولانا نے کہا کہ پھر اسی طرح تو مسلمان ایک لٹورے اور اس کے طور پہ مشہور جائیں گے، اور اسلام ایک بدنما مذہب کے طور پہ لوگوں کے سامنے آئے گا جو بندہ اس کو کہے گا۔ یہ اسی طرح نہیں ہے کیونکہ جو اعتقادی مسائل ہیں یہ اسی کا، اور جو نص سے ثابت شدہ ایک چیز حرام ہے تو وہ حلال نہیں ہو سکتے، چاہے آپ اس کو دارالکفر میں ہو یا اس میں ہو حرب میں ہو۔ تو مولانا نے اس سے ان کے جو رائے ہیں اس کو یکسر طور پہ جو میں جہاں تک سمجھ آؤں کہ اس کو مسترد کیا ہے، اور کہ ایک مسلمان جب کسی ایسی جگہ پر ہے جو دارالحرب تو نہیں ہے لیکن دارالکفر ہے، بزنس کے حوالے سے جاب کے حوالے سے وہاں رہتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہاں کے سارے احکامات ان کو ماننے ہوں گے اور اس کو جو ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا، اور اگر وہ احکامات ڈائریکٹ دین سے متصادم نہیں ہے تو وہ جو ان کے قوانین ہے ان کے اگر یہ خلاف ورزی کرے گے تو یہ دنیاوی طور پہ بھی اس قانون کے خلاف ورزی کا مرتکب ہوں گے اور شرعی طور پہ بھی یہ گناہگار ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے جب وہاں پہ یہ سکونت اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہاں کے قوانین وغیرہ اس پہ لاگو ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ جہاں تک میں اس سے سمجھا ہوں، کیونکہ یہ کافی زیادہ بھی تھا اور مشکل بھی تھے تو پریزنٹیشن تو نہیں بنا سکا، لیکن آگے میں درخواست کروں گا مربی صاحب سے کہ اس کو مزید ہمارے لیے تھوڑی وضاحت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ محترم پروفیسر ڈاکٹر طیب صاحب اور محترم پروفیسر آفتاب میر بھائی، آپ دونوں کے پریزنٹیشن کا واقعی یہ دو ضمیمے جو تھے یہ ٹف تھے، طویل بھی تھے، لیکن آپ کی محنت سے بہت ساری چیزیں اس میں آیا ہو گئی۔ اب ہمارے مربی پروفیسر محمد ایوب صاحب ہیں ہمارے ساتھ، وہ جو باتیں رہ گئی ہیں ان کی تفصیل میں بھی جائیں گے، لیکن جو آپ کی طرف سے کوئی سوال ہے پہلے آپ کے سوالات آ جائیں اس موضوع سے ریلیٹڈ۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، آج ہماری اپنی ایک کانفرنس، یہ دیکھیں وہ سامنے وہ لگا بھی ہوا ہے، تو مجھے تو آتا نہیں کہ کس طرح یہ بیک ڈراپ لگایا اور کس طرح یہ ہمارے آئی ٹی والوں نے کیا. تو رفا یونیورسٹی کی ہماری رفا سینٹر آف اسلامک بزنس ہے، یہ کانفرنس تھی، آج اس کا لاسٹ ڈے تھا، تو شام 6 بجے تک ہم وہاں مصروف رہے. تو بہرحال اس لیے مجھے یاد بھی نہیں رہا. تو بہرحال اس حوالے سے کوئی پہلے کوئی کوشچن ہو جیسے آپ نے فرمایا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، پھر ادروائز اس کو اوور آل جنرل ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو کوئی کوشچن پلیز پہلے کوئی بھی اس حوالے سے ہو تو کوئی ڈاکٹر صاحب. جی تو ڈاکٹر محمد افضل صاحب شاید کچھ پوچھنا چاہتے تھے، وہ اس کی خواہش تھی کہ سوالات کے لیے ٹائم بچ جائے. نہیں، آج ٹائم تو ہمارے پاس الحمدللہ کافی ہے. کوئی کوشچن ایسا ہو تو بتائیے پلیز، تاکہ ہم پہلے جو ضروری چیزیں ہیں وہ کر لیں، باقی تو ہم لگے رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں پروفیسر بشارت الہی ہوں، میں تو کالج ایک میں پڑھاتا ہوں میرپور سے. تو جو سب سے کنٹروورشل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم گاڑیاں لیتے ہیں قسطوں پر، تو کچھ جی لوگ جو ہے نا ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ یہ بھی سود شمار ہوگا اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. تو جناب اس ضمن میں کوئی رہنمائی فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. یہ دیکھیں جو ٹرمینالوجی ہے وہ بڑی اہم ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامک بینک لون دیتا ہے تو یہ ٹرمینالوجی یوز کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی اسلامک بینک اگر لون دے گا تو لون کے اوپر کوئی بھی ریٹرن لینا، ایون سنگل پینی، وہ اس کو ربا اور سود بنا دے گا. البتہ وہ فائنانس کرتا ہے. اب فائنانس کرنے کے تو بہت طریقے ہیں، اور فائنانس کس طرح کرنا ہے. اسلامک فائنانس کی جو فلسفی یہ ہے کہ فائنانس اور ریئل اکانومی کو لنک کرنا ہے. اور اللہ نے جو انسانوں کو جس طرح اس دنیا میں گزارا کرنا ہے، اللہ کی توفیق سے وہ کاروبار کرتے ہیں، فیکٹریوں میں، کھیتوں میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، سروسز ہیں، ایک دوسرے کو سارے انسان سروسز دیتے ہیں. تو اس کی جب ایکسچینج ہے، یعنی ایک شخص نے گندم پیدا کی، دوسرا اس سے وہ ایکسچینج کر کے لیتا ہے، رقم کا دے کے پیسے وہ لے لیتا ہے. تو اس کے لیے کچھ اصول بنا دیے. تو یہ جو چیزوں کی ایکسچینج ہے یہ اس ایکسچینج سے مختلف ہے جو روپے پیسے کی ایکسچینج ہے. اصل چیز یہ ہے. تو جو لنکیج بٹوین فائنانس اور اکانومی ہے، اس کی صورتحال دنیا میں دو ہی ہیں، آپ سب جانتے ہیں. ایک سیل پرچیز اور دوسری لیز. اب لیز بھی اسی طرح جائز ہے جس طرح سیل پرچیز جائز ہے. لیز جس کو ہم عام طور پر کرایہ داری کہتے ہیں، عربی میں اس کو اجارہ. اور اجارہ کی بھی دو آگے قسمیں ہیں. ایک اجارات العیان، عیان کہتے ہیں جو ریئل ایسٹ ہے، عین سے عیان جمع اس کو پلورل. جیسے میرے پاس ایک گاڑی ہے تو وہ عین ہے اور اس کو میں اجارے پہ دیتا ہوں، لیز پہ دیتا ہوں. میرے پاس گھر ہے، میرے پاس کوئی اور ایسا اثاثہ ہے جو نان کنزیومبل ہے. اب شریعت میں اس کو بند کرے گا، شریعت میں یہ چیز جائز قرار دی گئی. اور یہ میں پہلے سیل سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ عام طور پر یہ ایک کنفیوژن ہے کہ بھئی اگر کوئی بھی چیز کرایہ دی جا سکتی ہے تو پھر سود بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ ہر چیز کرایہ پہ نہیں دی جا سکتی. کرایہ صرف نان کنزیومیبل چیزوں کا ہو سکتا ہے، یعنی وہ جو استعمال کے ساتھ یوز نہیں ہوتی یا ان کا اپنا کارپس جو ہے وہ قائم رہتا ہے. چنانچہ یہ ضروری تھا، یعنی انسانی جو ایک زندگی اور جو رہن سہن ہے اس میں اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے. جیسے مولانا نے، جیسے ابھی ڈاکٹر آفتاب میر صاحب نے بتایا، پوری تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ہمیشہ سے یونانیوں کے دور میں کاروبار ہوتا رہا، اس میں ادھار بھی کاروبار ہوتا تھا اور اس ادھار میں پھر یہ سود کا لین دین تھا. اور یہ سارا ایگزیکٹلی اسی طرح انسانی جو ایک رویہ ہے سوسائٹی کا، اس میں یہ اگر ضروری ہو جائے کہ ہر شخص پہلے ایک چیز کو مالک بنے، اس کو اون کرے اور پھر اس کو استعمال کرے،
تو پھر تو دنیا میں لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے. میں جہاں جاؤں اپنی چیز لے کے جاؤں؟ نو. تو اس کو الاؤ کیا گیا کہ میں اگر ایک چیز مجھے ضرورت ہے استعمال کرنی ہے تو میں وہ کرائے پہ لے لوں. تو چنانچہ اب میں کراچی سے اسلام آباد ٹرانسفر ہوا تو وہاں میں نے گھر کرائے پہ لے لیا. میں کراچی سے چلا اور لاہور پہنچا اور وہاں میں نے اپنے کسی گاؤں جانا ہے, وہاں میں نے رینٹ کار لیا, میں نے اس کو رینٹ پہ لے لیا. تو دوسرے لفظوں میں یہ جو آپ نے بات کی تھی, میں اس طرف آتا ہوں اب کیونکہ بات لمبی ہو گئی, اس لیے کہ تھوڑی تمہید ضروری تھی. پہلے ہے کہ لیز کو سمجھنا. تو اب یہ اگر جائز ہے گاڑی کو دینا تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے, جو لوگ ٹائم ویلیو آف منی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تو بھائی اگر ایسی بات ہے تو پھر میں نے روپیہ دیا ہے, میں نے ڈالر دیا ہے, اس کا بھی کرایہ دو. نو, شریعت اس کو نہیں مانتی. اس کے لیے شریعت نے, اسلام نے, بلکہ اس سے پہلے بھی جو اصول بنایا ہے کہ ایکسچینج آف کرنسی کے رول ڈیفرنٹ ہیں فرام ایکسچینج آف گڈس کے. اسی لیے ہم نے ایک پروگرام میں وہ حدیث جو پڑھی تھی جو بیسیکلی ربا الفضل پر ہے. ربا النسیہ یہ جو ادھار کا لین دین ہے, یعنی قرض لے کے اور پھر اس پر زیادہ لینا دینا, اور دوسرا یہ تھا کہ ایکسچینج آف کموڈٹی میں پریمیم لینا, میری کھجور اچھی ہے آپ مجھے ڈبل دے دیں, یہ تھا ربا الفضل. تو یہ جو ربا الفضل کی ساری چیزیں ہیں وہ ایکسچینج ہیں, یعنی میں کھجور کے بدلے کھجور لیتا ہوں یا کھجور کے بدلے میں گندم لیتا ہوں, تو یہ ایکسچینج ہے. اب یہاں اصول بنا دیے گئے کہ اس کے پیچھے انڈر لائنگ کاز کیا ہے. تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو 6 چیزیں ہیں اس میں 4 اشیاء تھیں وہ مانیٹری اشیاء خوردنی تھی, ایڈیبل گڈس تھی, جیسے گندم, جو, کھجور اور سالٹ نمک. اور 2 چیزیں جو تھیں وہ اشیاء سمن یعنی مانیٹری یونٹ تھی, سونا اور چاندی. آج اس کی بجائے ہم سونے چاندی کی بجائے وہ ہو اور کوئی بھی چیز جو بطور کرنسی یوز ہوتی ہو وہ اس میں شامل ہوگی. اب کرنسی کیا چیز ہے, منی کیا چیز ہے؟ منی کے بارے میں جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو فنجیبل ہے, جو مارکیٹ میں عام اویلیبل ہے, سارے یونٹ اس کے ایک جیسے ہوتے ہیں, تو وہ بطور کرنسی بطور منی یوز ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اگر آپ کو پے کرنا ہے تو وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جو عام ملتی ہے, جو مارکیٹ میں. اسی لیے کسی دور میں گندم بھی بطور کرنسی یوز ہوتی رہی اور اسی طرح باقی ساری چیزیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وائل ریئل ایسٹ یعنی ٹینجیبل ایسٹ لائک کار اینڈ ہاؤس اینڈ دی ایروپلین اینڈ دی سیٹس آف ایروپلین کین بی لیزڈ آؤٹ, اسی طرح منی کوئی بھی ہو, وہ روپیہ ہو, ڈالر ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس کے اگینسٹ کرایہ نہیں دیا جا سکتا. اس کا اصول پھر بڑا سخت کر دیا اسلام نے, اور وہ اصل میں بیسیکلی ایسی چیز ہے جس کو یورپ نے, امریکہ نے جب تھوڑا سا اس سے ہٹے تو پھر گلوبل کرائسس ایسا آیا کہ وہ خود بھی سنبھل نہیں سکے, اور وہ یہی تھا. اس کے لیے اسلام نے بڑا واضح اصول بنا دیا کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ میں ایک چیز بیچوں اور اس کے بدلے میں پیسے لے لوں. تو میں نے بڑا صحیح ایکسچینج کیا, میرے پاس گندم تھی, میں نے پیسے لے لیے. لیکن اگر میرے پاس کچھ نہ ہو اور پھر بیچ کے میں پیسے لے لوں تو یہ میں پوری سوسائٹی پر ایک جرمانہ لگایا, ایکسپلائٹ کیا. تو اس کے لیے اسلام, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بنا دیا, لا تبع ما لیس عندک, جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کی ملکیت میں نہیں ہے, آپ کے رزق میں نہیں ہے, نہ آپ وہ بیچ سکتے ہیں نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس طرح کے اس کو. تو چنانچہ یہاں پر بنیادی چیز یہ آئی کہ اسلامک بینکس جو گاڑیاں دے رہے ہیں وہ بیچتے نہیں, تو اس لیے وہ قسطوں پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, البتہ ہو سکتی ہیں قسطوں پہ بھی, لیکن ہمارے ملک میں چونکہ انفلیشن ہے, اصول کیا ہے تجارت کا کہ دی پرائس آف اے کموڈٹی, دی پرائس آف دی سبجیکٹ میٹر آف دی ایکسچینج کانٹریکٹ ہیز ٹو بی فکسڈ ونس فار آل. ویری سمپل. میں نے ایک گاڑی آپ سے لینی ہے, طے ہو گیا یہ گاڑی 3 ملین روپے کی ہے. اب 3 ملین روپی اگر یہ فروخت ہے تو 3 ملین روپی میں نے کیش ون ٹائم بھی ہو سکتا ہے, میں کہتا ہوں ہر مہینے میں 5 لاکھ دوں گا, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو قیمت طے ہو گئی وہ ایک ڈیٹ بن گیا. اگر میں نے پے نہیں کیے, میرا وہ ڈیٹ جو پیبل ہے آپ کا ریسیویبل ہے, اس کے اوپر ایک بھی پیسہ
وہ جو ڈاکٹر آفتاب صاحب نے کہا کہ جی وہ کرتے تھے اور اس کے مدت پوری ہونے کے بعد نہیں ہوتا تھا وہ کرتے، تو اس طرح کی بہت اقسام تھیں. آج ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ ایک جو انسٹالمنٹ سیل والے بیٹھے ہمارے ادھر صدر میں بہت سارے یا مری روڈ پہ بیٹھے ہیں، وہ دیتے ہیں انسٹالمنٹ سیل میں فریج اور ٹی وی اور اس طرح کی چیز. تو وہ ایک مقرر کرتے ہیں، اگر آپ ڈیلے کریں گے تو ہر منتھ وہ بڑھاتے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو ہاف ہے وہ ٹھیک تھا. انسٹالمنٹ سیل میں جو بھی قیمت انہوں نے رکھ لی، کیپنگ ان ویو دی ٹائم انوالوڈ، اس حد تک شریعت الاؤ کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے. مارکیٹ طے کرے گی اس کو، اور لیکن ایک دفعہ پرائس طے ہو گئی تو پھر آپ چینج نہیں کر سکتے. تو چنانچہ یہ طے ہوا کہ گاڑی جو ہم بینک سے لیتے ہیں تو وہ تھرو سیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان میں کوئی بینک تھرو سیل گاڑی نہیں دیتا. یعنی اسلامک بینک کی بات کر رہا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں انفلیشن آپ جانتے ہیں 25% انفلیشن ہے. تو بینک کہتا ہے جی کہ چونکہ اسلامک لا یہ کہتا ہے کہ قیمت ونس ڈیسائیڈڈ کی ناٹ بی چینج، تو اس لیے اس کا نہیں. البتہ دبئی میں وہاں یا سعودی عرب میں تو یہ کم ہے. دبئی میں اسلامک بینک جو ہیں وہ کافی حد تک 50% تک جو فائنانسنگ کر رہے ہیں وہ مرابحہ پہ یعنی سیل پہ کرتے ہیں. تو پاکستان میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ سیل نہیں ہے، وہ اجارہ ہے، وہ جو لیز ہے. اب یہاں جو آپ کا کوشچن تھا اس کا مطلب ہوا کہ وہ قسطوں پہ نہیں، وہ لیز ہے. تو اب لیز کے لیے اصول کیا ہے؟ لیز کا اصول بڑا واضح ہے کہ دی لیسور، جس شخص کی جو کرائے پہ دے رہا ہے، یہاں بینک ہوگا، وہ اونر ہوگا. اور جب گاڑی دے دی جائے گی لیسی کو تو اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوگی، اونرشپ ول ریمین ود دی اونر. اونر کون ہے؟ مالک. اب اونر ول be entitled to get rent only when the owner is ready to bear the loss if any. تو اصول کیا ہے؟ ایک ایسٹ میرا ہے تو اس ایسٹ کا رسک بھی میرا ہے اور ریوارڈ بھی میرا ہے. تو بینک ول ریمین اونر آف دی کار. تو اس کا ریوارڈ کیا ہے کہ وہ اس کا کرایہ لے سکتا ہے، جو اس کے اصول ہیں لیز کے. اور رسک کیا ہے کہ اگر وہ گاڑی چوری ہوئی اور اس چوری میں یا کسی اور ایکسیڈنٹ میں وہ ڈیمیج ہوئی، اس چوری میں یا ایکسیڈنٹ میں اس کا یعنی یوزر کا، لیسی کا کوئی غلطی نہیں ہے، یعنی وہ تو سروے ہوگا پتہ چل جائے گا، تو اس کا نقصان جو ہے وہ بینک کا یعنی اونر کا ہوگا. تو رسک اور ریوارڈ کا جو اصول ہے اس کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ گاڑی کو لیز پر دینا جو ہے وہ ٹھیک ہے. چنانچہ بینک اپنا رسک مینجمنٹ ٹول کو یوز کرتے ہیں اور اس کے مطابق گاڑی جو ہے وہ خریدتے ہیں. اب اس کو رسک مینج کیسے کرتے ہیں کہ اس کا وہ تکافل کراتے ہیں. اب یہ الگ ایشو ہے کہ وہ تکافل کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی کلائنٹ پر ڈال دیتے ہیں، یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن اب تکافل کے لفظ کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ انشورنس کا جو الٹرنیٹو ان اسلامک فائنانس ہے وہ تکافل ہے. انشورنس میں پریمیم ہوتا ہے اور اس میں کیا ہے کہ میری گاڑی ہے تو میری گاڑی کا رسک بھی میرا ہے، ریوارڈ بھی میرا ہے. لیکن انشورنس میں کیا ہوتا ہے کہ میں گاڑی میری ہے لیکن اس کا رسک میں کچھ پریمیم دے کے تو ایک انشورنس کمپنی کو ٹرانسفر کرتا ہوں. یہ اسلامک جو بنیادی لا ہے اس کے اگینسٹ ہے. اسلامک لا کہتا ہے کہ جو چیز میری ہے اس کا رسک بھی میرا ہے اور ریوارڈ بھی میرا ہے. تو یہاں انشورنس اس لیے حرام ہے، اس لیے غلط ہے، اس لیے بنیادی وجہ اس میں یہ ہے کہ میں اپنا رسک جو ہے وہ ایک غلط طریقے سے، ایک ناجائز طریقے سے ایک کمپنی کو دیتا ہوں اور وہ کمپنی پھر اس سے کاروبار کرتی ہے، دوسروں سے پریمیم لے کے آگے پھر وہ انڈر رائٹنگ سرپلس یا انڈر رائٹنگ جو اس کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. تو چنانچہ آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہوئے، گاڑیاں جو ہیں ہمارے ہاں وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں قسطوں پہ، لیکن وہ قسط جو ہوتی ہے وہ کرایہ پلس اس کا پرنسپل ہے. اب دو چیزیں ہیں. 5 سال جو ہے وہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کسی گاڑی کی جو ایک نارمل لائف ہے کہ اس حد تک، حالانکہ گاڑی تو جو ہے وہ پاکستان میں 20 سال بھی چلتی ہے. اب 80 کے ماڈل کی گاڑیاں اب بھی موجود ہیں، لیکن
وہ جو ایک ڈیپریسیشن چارج کر کے وہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح اس کی بک جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوتی ہے کہ 5 سال میں عام طور پر اس کی بک جو ہے وہ بک ویلیو 0 یا ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ بینک جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ چونکہ مالک وہی ہیں اور انہوں نے اس پر کرایہ پر لینا ہے، تو اب وہ اس طرح یعنی اور کلائنٹ بھی چاہتا ہے کہ یہ 5 سال کے بعد یہ گاڑی یا جو گھر، ہاؤسنگ فائنانس کے جو پیچھے انڈر لائنگ جو موڈ ہے وہ بھی اجارہ ہے، وہ بھی لیز ہے. ٹھیک ہے، تو ہر شخص جو ہاؤسنگ فائنانس لیتا ہے، جو گاڑی کا لیز پہ لیتا ہے، وہ اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ الٹیمیٹلی 2 4 10 سال کے بعد یہ گھر میرا بن جائے، ساری عمر کرایہ تھوڑا دینا ہے. اسی طرح یہ گاڑی جو ہے 4 5 سال کے بعد یہ میں پے کر دوں گا، تو چلیں 5 سال پرانی ہوگی تو میں گاڑی تو میری ہو جائے گی. تو اس طرح یہ جو لیز کا جو سسٹم ہے، اگر بینک سارے اس اصول کو مد نظر رکھیں تو بالکل جائز ہے. اگر کوئی شخص اس طرح کی بیس پہ گاڑی بینک سے لیز پہ لینا چاہتا ہے، اسلامک بینک سے، تو لے سکتا ہے. بلکہ یہ سسٹم اتنا یوزفل ہے کہ جیسے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک پاکستان کا جو ہے، اس کا ہاؤسنگ فائنانس کا سارا پورٹ فولیو جو اسلامک بینک، حالانکہ اس کی اپنی برانچیں صرف 3 4 ہیں ملک میں، لیکن ان کے جو کلائنٹ ہیں وہ انہوں نے اس کو اس طرح ان کو مارکیٹ کیا کہ ان سے انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ زیادہ یوزفل ہے آپ کے لیے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بینک اور کلائنٹ مل کے ایک گھر خریدتے ہیں، بینک اپنا حصہ جو ہے وہ کلائنٹ کو کرائے پہ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر کلائنٹ جو ہے ہر مہینے ایک حصہ، ایک یونٹ اس کو کہتے ہیں، وہ خریدتا جاتا ہے. تو فرض کیا وہ اگر 10 سال ہے تو وہ ہر سال ایک کرتے 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 10 سال میں وہ جیسے جیسے حصہ یعنی اونرشپ کم ہوتی جاتی ہے گھر میں، تو بینک کا کرایہ بھی کم ہوتا جاتا ہے. تو اس کو ہم ڈیمینشنگ مشارکہ یعنی ایسی پارٹنرشپ جو پیریوڈیکلی ڈیمینش ہو رہی ہے، ڈیمینشنگ. تو چونکہ اس کے اوپر بھی انڈر لائنگ موڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو مالک ہے یعنی بینک مالک ہے وہاں پہ اپنے اپنے حصے کا وہ اس کا کرایہ دیتا ہے. اور یہ جوائنٹ اونرشپ تو ایک بڑی واضح سی چیز ہے، عام ہے. اگر 2 بھائی 4 بھائی 2 بہنیں جو بھی ہیں، اگر وہ ان کو انہیریٹنس ملی ہے تو انہیریٹنس میں ایک گھر میں سارے بہن بھائی جو ہیں وہ شریک ہیں. اور اب ایک بھائی ایک بہن جو رہتا ہے وہ اپنا استفادہ کر رہا ہے، جو نہیں رہے تو اگر وہ چاہیں تو اس کو نہ لیں، لیکن دے ہیو رائٹ ٹو گیٹ دی رینٹل. تو یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ مطلب یہ تو فطری ہے، قدرتی ہے، نان آپشنل ہے. یہ جو گھروں میں جو آپشن ہوتی ہے پارٹنرشپ، یہ آپشنل ہے. اور خود ایک کلائنٹ جاتا ہے اسلامک بینک کے پاس، جیسے ابھی فیصل بینک فلی اسلامائز ہو گیا، اور اسی طرح بینک اسلامی پاکستان ہے، اور میزان بینک پہلے سے ہے. تو ان کے گیا جی میں نے لاہور میں یا فلاں جگہ پہ گھر لینا ہے، جی بتائیے آپ کو کہاں پہ گھر پسند ہے، جی اس علاقے میں. اچھا آپ نے پسند کر لیا، جی بتائیے. تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بتائیے کہ یہ واقعی صحیح علاقے میں ہے جہاں ریگولرائز ہے، کہیں قبضہ تو نہیں ہے، یعنی اس علاقے سے. اس کے بعد جب یہ ان کے لیگل نے طے کر دیا تو اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ بتائیں کہ یہ اس کی ٹوٹل پرائس اسے بارگیننگ آپ کر لیں. وہ کہتا ہے جی یہ فرض کیا 300 ملین کا ہے، ٹھیک ہے، 30 کروڑ روپے کا بڑا گھر ہے، کوئی ڈی ایچ اے میں یہ ہے وہ. اچھا تو آپ کے پاس کتنے ہیں؟ میرے پاس تو 100 ملین ہے، باقی 200 آپ دیں گے. تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ ٹوٹل جو گھر ہے نا اس کو یونٹ پہ تقسیم کریں گے. وہ کہیں گے اچھا تو آپ ایسے کہ ہم گھر کے اس طرح خریدتے ہیں کہ اس کے اتنے یونٹ جو ہیں وہ ہمارے ہیں، یعنی اس مثال میں 70% یونٹ جو ہیں، 70 یونٹ اگر 100 یونٹ کریں یہ بینک کے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب وہ خریدا تو اب وہ دونوں کا وہ مشترکہ گھر ہے. اب بینک نے جب پیسہ دیا اور وہ اس کا مالک بن گیا تو اب وہ جو پرچیزنگ پارٹی کہتی ہے جی میں نے تو لیا تھا رہنے کے لیے، تو ٹھیک ہے آپ رہیں، بینک نے تو رہنا نہیں ہے. تو اب کیا حال ہے؟ کوئی مسئلہ کوئی نہیں، آپ اس گھر کا کرایہ دیتے جاتے ہیں، دیتے جائیں. تو اب جیسے جیسے وہ
ہر سال یا ہر مہینے 1 یونٹ کم ہوتا جاتا ہے، اس کا کرایہ بھی کم ہوتا جاتا ہے، اور ساتھ پرنسپل اماؤنٹ جو ہے وہ بھی اس قسط میں انسٹالمنٹ میں شامل ہوتی ہے. تو دس از کالڈ ڈیمینشنگ مشارکہ. تو اب لیز جو ہے اس کا انڈر لائن موڈ ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ گاڑی یعنی کار جو ہے دس کین بی لیزڈ یا کین بی ٹیکن فرام دی بینک آن بیس آف 2 موڈ، ایک اجارہ اور دوسرا یہ ڈیمینشنگ مشارکہ. پاکستان میں عام طور پر سمپل اجارہ جس کو ہم لیز کہتے ہیں اس میں ہوتی ہے. تو اس میں کچھ ایشوز ہیں، اور وہ ایشوز جو ہیں وہ بیسیکلی آپریشنل قسم کے ہیں، اور وہ بینکوں کی جو آپ کو پتہ ہے ایک کیپٹلسٹک اپروچ ہے، کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ ہے. میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم آپ کو بھی کہ جس طرح وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، وہ انکرج کرتے ہیں بلکہ پرسویڈ کرتے ہیں کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں. بھائی اگر اسٹیٹ بینک کا جو بیس ریٹ ہے 17 ہے، اور لینڈنگ کا ان کا ریٹ سودی بینکوں کا 22, 24, 26% تک ہے، خود وہ اس سے 20-22% پر انم کماتے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں دیتے. تو اسی جو ان کی سائیکی ہے، جو ان کی بیسیکلی پیسے کمانے کی ہے، تو اس کے مطابق یہ جو اگر کوئی بینک غلطی کر لے تو اس میں غلطی جو ہے وہ کچھ بعض دفعہ ایسی ہو جاتی ہے، اور کچھ ہے کہ کھلم کھلا کچھ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو اسلامک بینکس کا چونکہ ایک سسٹم بنا دیا گیا، اور وہ سسٹم ہے ایک ریگولیٹری شریعہ، اس کا ہے شریعہ گورننس فریم ورک. تو شریعہ گورننس فریم ورک میں اسٹیٹ بینک کی ایک شریعہ کمیٹی ہے، پھر ہر بینک کا ایک ہے، اس میں بڑے ایشوز ہیں ریئلی اسپیکنگ. لیکن ایون دین if any person is in need of any vehicle or if گھر لینا ہے تو ان کے پاس یہ ایک اچھا آپشن ضرور ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے اس گھر میں چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی آپ اس دور میں لیں گے تو منیمم کرایہ اس وقت جو ہے جس میں ایک فیملی 2-3 بچوں سے رہ سکے وہ 50,000 سے کم نہیں آتا. تو 50,000 جب آپ کرایہ آپ دیں گے تو سمجھیں کہ ایک ملازم آدمی جو ہے وہ اس کی تنخواہ 2 لاکھ بھی ہو تو وہ بیچارہ گزارا نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ اس کو اس طرح کی اگر کوئی فیسلٹی مل جائے، بشرطے کہ اس کے پاس پہلے وہ 5-7 لاکھ 10 لاکھ روپے اکٹھا کر لے تو وہ کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں ذرا سوال کا جواب لمبا تو ہو گیا، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں میرے خیال میں آ گئی. تو مزید اگر کوئی ہو تو ابھی ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ ہیں، تو مزید بتائیے پلیز. جی بالکل خاموشی ہو گئی. ہاں بہت شکریہ، یہ تو بہت تفصیلی جواب ملا اور بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی. ہمارے بعض ساتھیوں کا خیال ہے کہ یہ جو اسلامی بینک ہے جن کی نام آپ نے لیے فیصل، میزان، کہ ان میں بھی اندرونی وہ بالکل کلیئر کٹ غیر سودی نظام نہیں ہوتا، اور بعض یہ بالکل شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح تقویٰ کہہ کا رہے ہیں. لحاظ میں بھی نے خود ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہے. ہماری کانفرنس کل ہوئی نا تو اس میں بھی مسئلہ ہمارے پروفیسر طاہر منصوری صاحب ہیں، وہ پروفیسر تھے وائس پریزیڈنٹ اسلامی یونیورسٹی کے، انہوں نے ڈانٹا بھی اسلامی بینکوں کو کہ بھئی آپ لوگ یو آر مور ایکسپلائٹیٹو دین کنونشنل بینکس. ایون وہ اس طرح کہ جو کنونشنل بینکس ہیں ان کو اسٹیٹ بینک کے رول کے مطابق کم سے کم اتنا پروفٹ لازمی دینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو لون ہے، لون کے اوپر. اب اسلامک بینکسوں کو یہ مل گیا کہ جی کہ مضاربہ ہے، ہم فکس نہیں کرتے، تو وہ اپنا حصہ زیادہ رکھتے ہیں اور وہ کم دیتے ہیں. اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ چلیں وہ کم دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کچھ موڈ آف بزنس جی واقعی پرابلم ہے، لیکن میں اس میں عرض کروں گا کہ یہ جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ کوشش ہونی چاہیے. میری صاف ظاہر میرا ایریا ریسرچ ہے، کچھ ریگولیٹر ہیں ان کی کوشش ہونی چاہیے. آپ کی جیسے آپ بطور کلائنٹ کے یعنی کوئی بھی شخص جو ہے
ان کی ہے کہ بھئی وہ ہر شخص کی میکسیمم کوشش کرے کہ وہ اپنی طرف سے پتہ کر کے تو پھر ضرورت ہے تو اس سب کچھ کے باوجود بھی یعنی there are issues لیکن even then اگر ضرورت ہو تو they cannot go to the conventional bank. لیکن اگر ضرورت ہے اور جیسے گھر کی ضرورت ہے جیسے گاڑی کی ضرورت ہے اصل بات یہ ہے کہ کیش نہیں لیے جا سکتا بینک سے. بس کیش لینے کے لیے پھر آپ کو ایڈوانس سیل جس کو بیع سلم کہتے ہیں میں نے بتایا تھا وہ اگر تو بیع سلم جو ہے یہ ورکنگ کیپٹل فائنانس کا ایک بہترین موڈ ہے. جیسے صحابہ مدینہ منورہ میں اپنے کھجور اور باغ جب ان ایڈوانس بیچتے تھے تو اللہ کے نبی سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یس اب بھی آپ کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کی قیمت ان کی قسم طے کر دیں ان کی جو ڈیلیوری کی جو ڈیٹ طے کر دیں اور اس کے بعد پیمنٹ ایڈوانس میں ہو. تو جب 4 چیزیں آ گئیں تو وہ ایک غرر تھا ایبسولوٹ انسرٹنٹی تھی اباؤٹ دی سبجیکٹ میٹر اباؤٹ دی پرائز ختم ہو گئی. تو دوسرے لفظوں میں جو غلط ہے وہ یہ ہے جس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں کلین اور کیش لون کہتے ہیں. میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے اور میں جاتا ہوں بینک میں اپنے 10,000 کا پیٹرول ڈلوا لیتا ہوں اور وہ مجھ پر اگر میں پے نہ کروں تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ وہ 40% اس پر وہ لگا لیتے ہیں. تو یہ میں نے کیش لیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں کریڈٹ کارڈ کو یا جو ڈیبٹ کارڈ ہے بیسیکلی ڈیبٹ کارڈ یا جو اے ٹی ایم کارڈ ہے اس کو یوز کرتا ہوں. وہ تو سمپل منی کی ایک فارم ہے پیمنٹ کی ایک فارم ہے ٹھیک ہے. تو کیش ارننگ کیش یا پیمنٹ کر کے کیش دے کے زیادہ لینا یا یہ غلط ہے. باقی اگر if there is link between the commodity and the cash تو شریعت میں اس کو الاؤ کیا ہے اور اس کی چیزیں وہ 2 ہی ہیں. تو باقی اس کی بہت سارے جو اقسام ہیں لین دین کی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایون ٹریڈ جو ہے وہ 3 طرح کی ہے نا کیش کریڈٹ فارورڈ. اب فارورڈ کا مطلب ہوا کہ میرے پاس چیز ہے نہیں میں پھر بیچ سکتا ہوں حالانکہ خود اللہ کے نبی نے منع کر دیا بنیادی طور پر جو حدیث میں نے خود بتایا لا تبع ما لیس عندک. لیکن جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم اپنی فصلیں بیچتے تھے پہلے اب کیا کریں تو آپ نے کہا بالکل اب بھی بیچ سکتے ہو لیکن یہ نہیں کہ اس ایکڑ سے جتنی گندم ہے تیری اور میرا 2 لاکھ نو. آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھئی میں آپ کو 15 اپریل کو یا 1 مئی کو 100 من گندم بیچوں گا اور اس کی یہ قیمت ہوگی. یہاں تک کہہ دیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کھیت کی گندم آپ کو دوں گا نو اس لیے کہ ممکن ہے اس کھیت میں نہ ہو. تو اس لیے جو بیع سلم ہے یا فارورڈ سیل ہے وہ صرف فنجیبل گڈز کی ہو سکتی ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں کسان ہوں میں نے مجھے اندازہ ہے کہ میری 500 من گندم ہو جائے گی اور مجھے کیش چاہیے ایڈوانس میں پہلے میں نے فرٹیلائزر لینا ہے میں نے پیسٹیسائیڈ لینے ہیں تو اس کے لیے میں بینک کے پاس جاتا ہوں میزان یا کسی بھی بینک کے پاس ان سے باقاعدہ سیل ہوتی ہے کس کی گندم کی ان ایڈوانس گندم میں دوں گا آپ کو فلاں تاریخ کو اور اب انہوں نے مجھے پیسے دے دیے اور خدا نہ خواستہ یہ ہوا کہ وہ گندم میری 500 من کی بجائے وہ 200 ہوئی تو اب کیا اس کو نہیں جہاں شریعت نے کہہ دیا جہاں جی کوئی ایک ساتھی نے ہاتھ بھی اٹھایا ہے اور ایک محمد شکیل صاحب اسی طرح ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو گھر لیز پہ لیا جائے گا لیز کا وہ وقت ختم ہونے کے بعد گھر کا مالک کون ہوگا. یہ چیٹ پہ ایک سوال ہے اور ایک ساتھی نے ہاتھ بھی اٹھایا. دیکھیں گھر لیز پہ لینا جو ہے یہ ایک ہے یہ آپریشنل لیز ہے. میں جاتا ہوں اور میں 1 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ تو صاف ظاہر لیز ختم ہو گئی تو ادھر لیز از ایکسٹینڈیبل یا میں گھر چھوڑوں گا مالک وہی ہے ایک. لیکن جو بینکوں کا جو ہے لیز ہے یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ دوسرا ہے بیسیکلی جس کا میں نے کہا تھا کہ ڈیمینشنگ مشارکہ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب 20 سال کا جو معاہدہ ہے 10 سال کا ہوگا تو میں سلولی ہر مہینے ایک یونٹ خریدتا جاتا ہوں اور 20 سال کے بعد گھر کا مالک میں ہوں گا. بینک کی ساری اونرشپ تو ختم ہو گئی
بینک نے 80% اونرشپ لے کے مجھے پیسے دیے تھے، 8 کروڑ روپیہ فرض کیا، 2 کروڑ میرا تھا. اب ہر مہینے میں نے پے کرتا رہا، ان کی جو اماؤنٹ تھی وہ بھی، اور اب سارا گھر میرا ہے. تو وہ یعنی اس طرح اونرشپ ٹرانسفر ہے. اس لیے ڈیمینشنگ مشارکہ، جو میرا پارٹنر، جو میرا پارٹ تھا اس میں میرا شیئر تھا، وہ بڑھتا گیا ایز اے کلائنٹ. تو جو بینک کا شیئر ہے، فائنانسر کا شیئر جو ہے، جو جس نے لیز پہ دیا تھا پہلے اپنا حصہ، جو پہلے تو دیکھیں اس کے کانٹریکٹ کی 3 چیزیں ہیں. پہلے جوائنٹ اونرشپ کریٹ ہوتی ہے، میں اور بینک مل کے خریدتے ہیں یا بناتے ہیں. اس کے بعد بینک لیسر ہوتا ہے اور میں لیسی ہوں، اور ساتھ یوز بھی مال. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہر مہینے یا ہر 3 مہینے بعد یا جیسے طے کر لے، میں اس کا 1 یونٹ یا اتنے یونٹ خریدتا جاتا ہوں. تو اس طرح کرتے کرتے وہ اونرشپ جو ہے مجھے ٹرانسفر ہو جاتی ہے. کلیئر ہوا جی؟ جی جی الحمدللہ. اور کوشچن کیا تھا؟ ہاتھ کہیں میں نے دیکھ نہیں رہا کہیں پہ. غالباً یہ ہے. یہی سوال تھا اور جواب بھی مل گیا، اور میرے خیال میں ٹائم بھی پورا ہو گیا. ٹائم تو پورا ہو گیا، 2 منٹ ہو گئے جی. ایک جی تو بس آپ چاہیں تو پھر سوال بھی نہیں ہے تو پھر دعا سے اختتام کیجیے گا. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.